السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مدت طویلہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ موضوع جس کے لیے بہت سارے حضرات کی طرف سے درخواست ہوئی تھی، لیکن مشغولی کی وجہ سے میں بنا نہیں پایا تھا، یا کہ آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر میں نہیں آیا تھا۔ دیکھ لیجئے، وہ موضوع ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سادہ سلیس الفاظ کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، دین کا ستون ہے۔ مرنے کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملنے والا نماز یہ تحفہ ہے، جو 50 نمازیں ملی تھی، کم ہوتے ہوتے 5 ہوئی، اور ثواب ملے گا 50 کا ملے گا۔ جہاں نماز کا روحانی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص، خشوع، خضوع سے تعبیر فرمایا، قد افلح المؤمنون، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت صلاح اور ہیئت صلاح، مطلب نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس پر بھی خاصی رہبری فرمائی ہے۔ اور روایت مشہور و معروف ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور صلو کما رأیتمونی اصلی کے ذریعے سے بتلایا کہ نماز کے باطن، مطلب نماز کے اندر اندرونی سدھار کے ساتھ ساتھ نماز کے ظاہر بھی صحیح اور درست ہونا چاہیے، ورنہ سب سے بدترین سرقہ، مطلب چوری، یہ نماز کی چوری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ استفسار پہ فرمایا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میں رکوع اور سجود کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا یہ بدترین چوری میں سے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ بہرحال ایک چیز ذہن میں رکھے، سب سے پہلے یہ پوائنٹ یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ نماز کی کیفیت کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، ہاتھ یہاں باندھنا ہے، بعضوں نے کہا سینے پہ باندھو، کوئی کہہ رہا ہے نیچے باندھو، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تو یہ جو نماز کی کیفیت کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ افضل اور مفضول کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حلال اور حرام کے طریقے سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ہاتھ باندھنا سمجھو حلال ہے تو ناف کے نیچے باندھنا حرام ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یا ناف کے اوپر اور سینے سے نیچے جو ہاتھ باندھا جاتا ہے وہ جائز ہے، اور ناف کے نیچے باندھا جائے گا وہ حرام ہے۔ یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو مسئلہ ہے یہ افضل اور مفضول کا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے سے نماز پڑھی ہے، اور اس وقت جو صحابی وہاں موجود تھے وہ صحابی وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل فرماتے تھے، لہٰذا ہم بھی جو طریقہ یہاں پہ بتلانے جا رہے ہیں وہ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ جو بھی نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہم اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر یہ دو ناپاکی کی قسمیں ہیں۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے یا کہ وضو کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ اور حدث اکبر جو ہوتا ہے مطلب یہ کہ بڑی ناپاکی جس سے غسل فرض ہو جائے، جیسے احتلام ہے، جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، یہ ساری چیزیں کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلے پاکی ضروری ہوتی ہے، طہارت ضروری ہوتی ہے۔ نماز کے شرائط کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے قبلے کی طرف۔ یہ اور مسئلہ دوسرا ہوگا کہ جب ہم سفر کر رہے ہو، ٹریولنگ کر رہے ہو، مطلب ہے کہ جہاز کے اندر ہو یا کہ جنگل کے اندر ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام صورت میں نارمل حالت کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہمارا جو سینہ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ قبلے سے ہٹے گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جگہ کا پاک ہونا، مطلب جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا، یہ نہیں کہ پوری مسجد کا، پورے گھر کا پاک ہونا ضروری نہیں، جہاں پہ ہم نے مصلی ڈالا ہے، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ استقبال قبلہ بتایا میں نے کہ قبلے کی طرف، بدن کا پاک ہونا،
कपड़ों का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ये ज़रूरी है। ये नमाज से पहले पहले जो चीज़ें हैं। अब हम नमाज का जो है अमली तरीक़ा, प्रैक्टिकल का जो तरीक़ा है, प्रैक्टिकल तौर पर हम आपके सामने आ रहे हैं। मैं वापस से कहूँ कि ये जो मैं तरीक़ा बताने जा रहा हूँ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीक़े से नमाज पढ़ी है। मिन जुमला मतलब उनमें से एक तरीक़ा ये भी है, उसको मैं यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। ज़रा गौर से सुने और प्रैक्टिकल के तौर पे इसको देखें, दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं। और ये 20 साल से, 50 साल से, 30 साल से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो जो तरीक़ा हमने अपनाया है हो सकता है कि वो हमारे हदीस से मेल न खाता हो और हमारी आदत बन चुकी हो, तो वो आदत जाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसलिए देखो और आहिस्ता आहिस्ता उस तरह नमाज पढ़ने की हम कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब प्रैक्टिकल के तौर पे हम बता रहे हैं कि किस तरह नमाज पढ़ी जाती है। जी, मैंने कहा ना कि अभी हम प्रैक्टिकल के तौर पे करते हैं कि जब हम खड़े हो जाएंगे नमाज के लिए, मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो सीना होगा वो क़िबले की तरफ होगा। हमारा जो सीना होगा वो क़िबले की तरफ होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये नमाज के शराइत में से एक शर्त है कि नमाज के तकबीर तहरीमा मतलब पहले अल्लाह अकबर कहते वहाँ से लेकर सलाम फेरने तक कंपलसरी हमारा सीना क्या होना चाहिए, क़िबले की तरफ होना चाहिए। दौरान सलाम मतलब नमाज के बीच में अगर हम क़िबले से हट रहे तो हमारी नमाज टूट जाएगी। शर्त कहते हैं शुरू से लेकर आखिरी चीज़ तक पाए जाने चीज़ वाली जो होती है उसको शर्त कहते हैं। बहरहाल क्या करना हमें नमाज के लिए, जब हम खड़े हो तो हमारे दो पैरों के दरमियान एक बालिश का फासला होना चाहिए। कितना? एक बालिश का। बाज़ लोग 4 अंगुश का भी रखते हैं, कोई हरज नहीं है, लेकिन एक बालिश का। मैंने कहा ना कई तरीके से नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, तो उनमें से एक तरीका जो है कि 2 पैरों के दरमियान हमारा क्या होना है, एक बालिश का फासला होना चाहिए। इसको बोलते एक बालिश। अब नमाज के दौरान जब 2 पैरों के दरमियान एक बालिश का जो फासला होगा वो भी वो जो पैर भी होंगे ना, उंगलियां जो होगी बिल्कुल क़िबले की तरफ होंगे। ऐसा बाज़ लोग ऐसे खड़े होते हैं, ये दोनों ऐसा फैला के इस तरह के खड़े रहते हैं, ये नहीं है। ये जो तरीका है बिल्कुल हमारे स्ट्रेट होना चाहिए। जो पैर बिल्कुल स्ट्रेट, हमारी पैर की उंगलियां जो है वो क़िबले की तरफ होना चाहिए। ठीक है, 2 पैरों के दरमियान क्या हो, एक बालिश का फासला हो, उंगलियां बिल्कुल क़िबले की तरफ हो। ये बात हुई तय। फिर जब हम खड़े हो जाएंगे तो हमें नियत करनी है। सबसे पहले जो दिल में नियत, ये फ़र्ज़ है, कंपलसरी है दिल में नियत करना। ज़ुबान से नियत करने को सुन्नत करार दिया है, इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन उस वक़्त में दिमाग के अंदर इस्तेहज़ार होना चाहिए कि हम कौन सी नमाज़ पढ़ रहे। बहरहाल हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे तो क़िबले की तरफ हमारा रुख होगा और 2 पैरों के दरमियान में एक बालिश का फासला होगा और पैरों की उंगलियां भी कहाँ होगी, बिल्कुल क़िबले की तरफ होगी। उसके बाद सबसे पहले नियत करने के बाद में नियत कर लीजिए। आप समझ लीजिए 2 रकात हम नमाज़ पढ़े, तो जो सुन्नत नमाज़ पढ़े, कोई भी नमाज़ पढ़े 2 रकात की, तो हम नियत करेंगे इस तरह। दिल में तो आप नियत है ही, मस्जिद में हम जो आए हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो नियत तो होगी। बहरहाल समझ लीजिएगा कि फजर से पहले 2 रकात जो सुन्नत पढ़ते हैं तो वो आप ज़ुबान से भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 रकात पढ़ता हो फजर से पहले की अल्लाह के लिए और मेरा मुँह क़िबले की तरफ। इस तरह की जो बातें आती है इनके अंदर कुछ वज़न नहीं। अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं भी बोलना चाहिए तो नहीं भी बोल सकते, कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमें जो है इस तरह के हाथ उठाना। सबसे पहले जो तकबीर कही जाएगी इस तरह हाथ उठाना है। देख लीजिए, इस तरह हाथ उठाना है। ये जो हथेलिया है, हथेली का पेट बिल्कुल क़िबले की तरफ होना चाहिए। अक्सर हमारे साथ इस तरह करते हैं, नहीं, ये नहीं, ये दोनों जो हाथ है हमारे, तो हथेली का पेट बिल्कुल क़िबले की तरफ होना चाहिए। और इसको उठाना कहाँ तक है, आप कंधे तक भी उठा सकते हैं या कि कान की लौ तक भी उठा सकते हैं। कान को इस तरह लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात तो हर हाल में कि इस तरह हाथ नहीं उठाएंगे, ये नहीं, ये शक्ल गलत है। इस तरह हाथ उठाएंगे, ठीक है, इस तरह हाथ उठाएंगे। अब पहले जो हाथ उठाई जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, जैसे अल्लाहु अकबर, ये आपने उठा लिया, या तो कंधे तक उठा लिया या कि कान की लौ तक, इस तरह बिल्कुल उठाएंगे। उठाने के बाद में आपको और हमको जो हाथ बांधना है वो किस तरह हाथ बांधे, देख लीजिए। ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है। ये जो चुंगली है, चुंगली इधर पकड़े, ये अंगूठा इधर पकड़े, ये 3 उंगलियां उसके ऊपर होगी। कहाँ? ये जो हाथ का जो गट्टा होता है, गट्टा, इसको कलाई कहते हैं। जो गट्टा है, ये चुंगली इस तरफ डालेंगे और अंगूठा इस तरफ डालेंगे। ये 3 उंगलियां जो उसके ऊपर रखेंगे, ये बीच में नहीं, ये नहीं, ये जो इधर है इधर, ठीक है, ये 3 उंगलियां इसके ऊपर। अब रखेंगे कहाँ पर हाथ?
تو ہاتھ رکھیں گے کہاں پر؟ تو یہ ہمارا سینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہماری ناف ہے، ٹھیک ہے، یہ سینہ شروع ہوتا ہے اور یہ ہماری ناف ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں، بعض لوگ ناف کے نیچے بھی باندھتے ہیں، بعض لوگ سینے پر بھی باندھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کئی طریقے سے نماز ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے، اب واپس میں بتا رہا ہوں کہ یہ چنگلی ہے یہاں پہ آ گئی، یہ انگوٹھا یہاں پہ آیا اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر آ گئی۔ اب یہاں پر ناف اور سینے کے درمیان ادھر باندھ لیا، پہلے اللہ اکبر کا اس طرح باندھ لیا، یہ بیچ میں اس طرح نہیں، بعض لوگ اس طرح باندھتے سستی کی وجہ سے، نہیں اس طرح بیچ میں باندھتے، وہ نہیں، یا تو آپ ادھر باندھو جو بھی ہے، لیکن یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 انگلیاں اوپر ہونا چاہیے، یہ سینے اور ناف کے درمیان میں آپ باندھو گے، اللہ اکبر کہہ کے یہ باندھ دیا۔ اب اس وقت میں ہماری جو نظر ہوگی وہ قبلے کی طرف کے ساتھ ساتھ سجدہ جو ہمارا ہو سکتا ہے وہاں پہ ہماری نظر ہونا چاہیے۔ سجدہ جہاں ہم ماتھا ٹیک سکتے ہیں اس جگہ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی آنکھوں کو اچک لیا جائے، اس کی نظر کو اچک لیا جائے، مطلب آنکھیں اس کی پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی۔ بہرحال یہ ہاتھ ہم نے اس طرح اٹھائے اور اس طرح اللہ اکبر بول کے باندھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے ہم کو؟ پڑھنا ہے جو ثنا پڑھنا ہے ثنا پڑھ لے، یا ہے کہ توجیہ پڑھنا ہے توجیہ بھی اس کا نام ہے، دعا استفتاح بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ جو ہے یہ ہم پڑھے، جیسے اللہ اکبر کہیں گے، پہلی تکبیر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے ہم لوگ، تو کیا کہنا ہے ہم کو؟ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، الگ الگ طریقے سے آپ کو جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیجئے۔ پڑھ لینے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی جو سورت ہم الف لام میم جو شروع کریں گے وہاں آپ دیکھو گے سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ یہ ہر رکعت میں پڑھنا کمپلسری ہے، واجب ہے۔ جس رکعت میں اس کو نہ پڑھا جائے گا تو وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، شمار نہیں ہوگی، وہ فرض نماز ہو آپ کی یا سنت نماز ہو۔ یہ مستقل اس کے دلائل ہے، وہ دلائل یہاں پہ ابھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ بہت ویڈیو پھر بڑی اور طویل ہو جائے گی اور پھر کوئی دیکھے گا بھی نہیں اور خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم سمجھیں امام کے پیچھے ہو یا ہے کہ ہم اکیلے نماز پڑھے ہو، سنت نماز پڑھے ہو، فرض نماز پڑھے ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، ادروائز وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم امام کے ساتھ میں جب مل رہے ہیں رکوع کے اندر تو وہ الگ وہ مسئلہ ہے، وہ بات کی بات ہے، ہم کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب فی الحال ہم پریکٹیکل جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اس طرح ہاتھ باندھ دیا، پہلا اللہ اکبر کہنے کا ہاتھ باندھ دیا، دیکھ لیجیے واپس انگلیاں کہاں پر 3 ہاتھ باندھ دیا، ناف اور سینے کے درمیان میں باندھ دیا ہاتھ، اور پھر توجیہ کہیں گے مطلب وجہتو کہیں گے یا دوسری دعا پڑھ لو، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی ایک سورت پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے اور اس کے ساتھ میں کسی سورت کا ملانا یا آیتوں کا ملانا یہ سنت ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا، لیکن بلا وجہ کسی سنت کا ترک کرنا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہم کو جب رکوع میں جانا ہے تو واپس ہاتھ اٹھاؤ کہاں تک؟ اسی طرح صاف، ایسا نہیں صرف پہلی مرتبہ اس طرح اٹھایا دوسری مرتبہ ایسا سستی میں نہیں، بالکل نہیں، اس طرح واپس ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جانا ہے۔ دیکھ لیں رکوع میں جاتے وقت میں یہ جو پنجے ہیں اس پنجوں کے ذریعے سے ہمارے جو گھٹنے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ دیکھو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ جو ہے 1 2 3 یہ جو ہے پھیلاؤ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ پیروں کے درمیان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، پیر بالکل ٹائٹ کرنا پڑیں گے ہم کو پیچھے ڈھکیلنے کے، ٹھیک ہے، پیچھے ڈھکیلنے کے، یہ پنجوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد سجدے کی جگہ پہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ 2 پیروں کے درمیان دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ 2 پیروں کے درمیان میں، اس لیے کہ سجدے کی جگہ پہ اگر دیکھیں گے تو ہمارا سر کیسا اونچا رہے گا، لیکن ہم جب رکوع کریں گے تو 2-4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پنجوں سے مضبوطی سے پکڑے، پھر اور پیر پیچھے کی بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے، یہ دونوں ہاتھ اس طرح چپکنا نہیں چاہیے، بالکل ٹائٹ ہونا چاہیے، اور یہ پیٹھ اور سر ایک سیدھ میں آنا چاہیے، نہیں کہ سر اوپر ہے اور ایسا ہے، نہیں، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ طریقہ، ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ آپ سجدے کی طرف ایسا دیکھو گے تو یہ سر اوپر آ جائے گا سجدے کی جگہ، سجدے میں جب ہم کھڑے ہیں قیام کی حالت میں رکعت باندھے ہوئے تب سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، رکوع میں ہم کو پیروں پہ دیکھنا ہے نیچے جیسا، اور اس میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، پڑھنا کوئی مقصود نہیں ہے،
فرض نہیں ہے یہ پڑھنا. اگر کوئی نہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی, لیکن بلا اس کے ہم کو سنتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے, طاق عدد میں پڑھنا چاہیے. 1 3 سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. 3 مرتبہ پڑھ لو آپ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. اگر امامت کر رہے ہو تو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے, اس لیے کہ پیچھے جو رہتے ہیں وہ بوڑھے وغیرہ بھی رہتے ہیں. اکیلے نماز پڑھ رہے ہو نوافل وغیرہ تو آپ کو جتنی مرتبہ چاہیے طاق عدد میں پڑھ لیجئے. تو ٹھیک ہے, یہ رکوع کا طریقہ میں نے بتلا دیا, دیکھ لیجئے یہ رکوع. ٹھیک ہے, اس طرح رکوع کرے. رکوع بالکل ہمارے پیٹھ اور ہمارا سر اور پیٹھ بالکل ایک اسٹریٹ آنا چاہیے, اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ. پھر جب واپس رکوع سے اٹھو گے تو کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. دیکھ لیے, جب ہم اٹھیں گے تو پیر ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ پیر اٹھیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہاں یہ پیر فولڈ نہیں ہونا چاہیے. اسی حالت کے اندر ہم اٹھنا ہے, دیکھ لیجئے یہ پیر میرے ٹائٹ ہے, ایسا اٹھا, میں اٹھا, سمع اللہ لمن حمدہ کہنے تک, سمع اللہ لمن حمدہ, واپس میرے ہاتھ وہاں تک آ گئے, کان تک آئے گئے, کندھے تک آ گئے, ہتھیلی برابر ہے. ٹھیک ہے, ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس کے علاوہ بھی اور دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. اور اب ہم کو جانا ہے سجدے کے اندر. سجدے میں جاتے وقت میں کیا کرے, دیکھ لیجئے. یہ سجدے میں جاتے وقت ہمارے ہاتھ اس طرح, پیر رکھ لیا, دونوں پیر ہم لوگ رکھے زمین پر, دونوں پیر رکھ لیے. اب دونوں ہاتھ رکھے, دونوں ہاتھ اتنے بڑے نہیں جس میں ہمارا سر برابر رہ سکتا ہے, اتنے. اس میں بھی کیا ہماری جو انگلیاں ہوگی وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اور یہ انگلیاں پھیلی ہوئی بھی نہیں چاہیے, اس طرح پھیلی ہوئی نہیں, ملی ہوئی ہو سجدے کے اندر. ٹھیک ہے, یہ پیر رکھا, یہ ہاتھ رکھے. اب کیا رکھنا ہے, اب ہم کو پیشانی پہلے رکھنی ہے یا ناک رکھنی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ناک رکھیں گے. کیا رکھیں گے ہم لوگ؟ ناک رکھیں گے, پھر پیشانی رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہو گیا سجدے کا. اب سجدے میں اور کیا کرنا ہے ہم کو؟ سجدے میں یہ جو ہاتھ جو ہے ہمارے وہ زمین پہ اس طرح چپکے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, چپکے ہوئے نہیں. جیسے کتا بیٹھتا ہے تو سامنے کے 2 پیر جس طرح رکھتا ہے اس طرح نہیں, یہ زمین سے اٹھے ہوئے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہاتھ ہے, ہمارے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ سر سے آگے بھی نہیں جانا چاہیے, ایک سیدھ میں ہونا چاہیے. یہ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بھی اس کے ساتھ میں جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ بیٹھنا ہے پہلے سجدے میں. آپ بیٹھو گے کس طرح, دیکھ لیجئے. بیٹھے اس طرح بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح بیٹھنا ہے میں تھوڑا ٹرن ہو کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. تھوڑا ٹرن ہو کے بتا, میرے پیروں کی طرف آپ دھیان دو گے, پیروں کی طرف, کہ میرا جو لیفٹ پیر ہوگا وہ کیا ہوگا اور سیدھا پیر کس طرح ہوگا. اب ضرور اس کو دیکھنا ہے. دیکھ لیجئے, میں الٹا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی پتہ چلے. دیکھ لیجئے, یہ سجدہ ہے, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ. اب مجھے بیٹھنا ہے تو میرا لیفٹ جو پیر ہے, الٹا پیر ہے, دیکھو میں اس طرح بچھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میرا سیدھا جو پیر ہے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف جائے گی, پورا کھڑا ہو جائے گا پیر. دیکھ لیجئے, دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, یہ الٹا پیر میں نے فولڈ کر دیا اور سیدھا پیر کھڑا کر دیا, اور کھڑا کرنے کے ساتھ میں جو میری انگلیاں وہ بھی قبلے کی طرف, پیر کی طرف پیر کی جو انگلیاں ہے وہ بھی قبلے کی طرف آئی ہے. ہو گیا, یہ پہلا سجدہ ہوگا. پہلا سجدہ کیے آپ نے, اور آپ بیٹھے ہو یہاں پر. بیٹھنے کے بعد آپ کے, چلو میں ادھر واپس آپ کو سیدھے سے بتا دوں کہ سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھو گے تو بیٹھنے کے بعد میں الٹا پیر تو فولڈ کر کے رکھنا ہے, اس کے اوپر بیٹھنا ہے, اور سیدھا پیر ہے اس کو کھڑا کرنا ہے. اور ہاتھ کہاں رکھے, ہاتھ کہاں رکھے, تو یہ ہاتھ یہاں پر آ گیا, یہ ہاتھ یہاں پر آ گیا. یہ ہاتھ اس طرح نہیں رکھنا ہے. بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے ہاتھ اس طرح رکھتے نہیں, اور انگلیاں کھلی رکھتے نہیں. یہ ہاتھ یہاں, اس کے آگے نہیں جانا چاہیے, یہاں تک. ٹھیک ہے, آپ دو سجدوں کے درمیان میں دعا ہیں, اس کو بھی یاد کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے. اللہم اغفر لی ارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی واعف عنی. وہ آپ دعائیں یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے, یہ ہوگا. پھر دوسرا سجدہ کرے. دوسرا سجدہ سیم جیسے ہم نے بتایا, پہلے کیا کرنا ہے, ہاتھ رکھنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, ناک رکھنا ہے, پھر پیشانی رکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہاتھ دونوں اٹھے ہوئے ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوئی. وہی پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھنا ہے. اور پھر دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے تو پہلے اس طرح بیٹھنا ہے, جیسے ہم لوگ ایک سجدے کے بعد بیٹھتے تھے نا, سیم اسی حیت کے اندر, اسی سچویشن کے اندر, اسی کیفیت کے اندر
ہمیں بیٹھنا ہے پیر بچھا کے، اور پھر اٹھنا ہے. اٹھیں گے اس طرح، ٹھیک ہے، اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد دیکھ لیجئے وہی رکعت باندھنے کا طریقہ یہ ہو گیا. پھر رکوع ہے، سجدہ ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی تحیات میں اگر بیٹھیں گے تو میں نے بتایا پہلی تحیات میں جس طرح ہم سجدے کے اندر بیٹھتے ہیں نا، 2 سجدوں کے درمیان، تو پہلی تحیات ہے. لیکن دوسری تحیات میں اگر بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے، جس سے مثال کے طور پر آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ دوسرا سجدہ میں نے کیا ہوں اور اٹھ رہا ہوں، اور آخری تشہد ہے، یہ دوسرا سجدہ، ٹھیک ہے، اٹھ رہا ہوں. تو جب میں دوسری تحیات کے اندر بیٹھوں گا، مطلب سلام پھیرنے کی جو ہماری رہتی ہے، اس وقت میں جب بیٹھوں گا تو یہ دیکھ لیجئے، میں واپس گھومتا ہوں، دیکھ لیجئے یہ اس وقت میں جب آخری تحیات میں بیٹھوں گا تو یہ پیر جو ہے لیفٹ والا وہ نیچے سے پورا باہر نکالوں گا، پورا باہر نکالوں گا اور اس طرح بیٹھوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھوں گا. اس طرح جب بیٹھوں گا تو یہ نیچے سے جو پیر آیا ہوا ہے، نیچے سے جو پیر ہے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوگی، یہ پیر جو کھڑا ہے اس کی بھی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے. یہ حیت ہوگی، یہ سچویشن ہوگی، یہ کیفیت ہوگی. دیکھ لیجئے ادھر سامنے سے میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ اب سجدے سے اٹھاؤں اور تحیات کے اندر بیٹھ رہا ہے. دوسری تحیات جو ہے یہ اس طرف پیر نکالا میں نے، یہ آیا، یہ اب ہاتھ یہاں کہاں رکھیں گے؟ ہاتھ وہی جو پہلے رکھے تھے، چاہے ایک سجدے کے بعد بھی بیٹھو یا دوسرے تحیات میں یا پہلے سے، ہاتھ اسی طرح، یہ انگلیاں. اب یہ ہے کہ جب تحیات میں بیٹھیں گے تو انگلی کی کیفیت کیا ہو، تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، روایت کے اندر 2 چیزیں ملتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ درمیان کی انگلی دیکھ لیجیے، درمیان کی سب سے بڑی انگلی رہتی ہے نا وہ، اور انگوٹھا، اس کو سرکل بنانا ہے، اس کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، گول کرنا ہے. کیا آپ نے گول، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے وہ بیچ میں رکھو ادھر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے بیچ میں. دیکھو آپس میں بتا رہا ہوں، یہ انگلی بیچ کی انگلی اور انگوٹھا اس کو سرکل بناؤ، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بیچ میں، ٹھیک ہے، اور یہ 2 انگلیاں بند. یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ایک یہ ہوا طریقہ، اور دوسرا ہے کہ سب بند، یہ تینوں انگلیاں بند رہے گی، اور یہ انگوٹھا ہے، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کے جڑ میں یہاں پہ لگاؤ گے، بس اس طرح، ایزی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح رکھو گے. اور جب التحیات المبارکات و اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آئے گا تو ایک مرتبہ اس طرح حرکت دے دے، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا کہ جب ہم تحیات میں بیٹھیں گے تو نگاہ کہاں ہو، تو اس وقت میں سجدے کی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہے کہ رکوع میں جس طرح 2 پیروں کے درمیان میں وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. کہاں ہو، تو گود میں ہونا چاہیے. کہاں پہ ہونا، گود میں ہونا چاہیے. یا ہے کہ ہماری انگلی پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جب سلام پھیریں گے السلام علیکم تو یہاں سے شروع کریں گے، اور ہماری نظر یہاں سے شروع ہوتے ہوتے یہاں سے ہاتھ سے یہاں پر آ کے اس کندھے پر ہماری نظر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے، آدھی مسجد یہاں سے دیکھ لی گی پہلے سلام کے اندر، اور پھر یہاں آئیں گے تو ادھر کی لیفٹ سائڈ کی پورے مسجد، آدھی مسجد میں کون کون نماز کے لیے وہ دیکھیں. نہیں، یہاں سے جب ہم سلام پھیریں گے تو یہاں سے دیکھنا شروع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. یہاں کندھے پر آ گئی میری نگاہ، اب واپس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ طریقہ ہے، یہ نماز کی حیت ہے، کیفیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے. تو فی الحال اس کو پریکٹیکل کے طور پہ ہم سب اپنائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. کئی طریقے ہیں. میں واپس کہوں کہ یہ اختلاف جو ہے نماز کے اندر وہ کوئی حرام حلال کا اور جائز ناجائز کا نہیں ہے، تو اس کو دھیان میں رکھے. کئی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور صحابہ نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ الگ الگ جگہ پہ دیکھا ہے، جس صحابی نے اس طرح نقل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری نماز بنائے، اور 5 وقت نماز اخلاص کے ساتھ باجماعت اس کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا.